السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، آتینا ہم نے دی، ایک ہے عطا عطینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آئے، حمزہ پر زبر پڑے، اور اگر اس پر کھڑی زبر پڑھ لیں آتینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے دی۔ آتا یؤتی اور عطا یأتی، یہ ہے فرق۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول۔ قفا، قفن کہتے ہیں، قفا گدی کو کہتے ہیں، یہ جو پیچھے گردن کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں قفا، قفون۔ تو جب ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوں تو ایک دوسرے کی گردن پر نظر پڑتی ہے، اس مناسبت سے جب کسی کے پیچھے چل رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں تو پے در پے کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں قفا۔ تو قفینا ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ موسیٰ کے بعد، بالرسل کئی رسول۔ وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات کئی نشانیاں، کئی معجزات۔ وأیدناہ اور مدد کی ہم نے عیسیٰ کی، بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد کئی رسول۔ قرآن مجید میں بعض کا تذکرہ موجود ہے، بعض کا ذکر نہیں ہے۔ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، ذوالکفل، الیاس، یسع، یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور بھی بہت سارے تھے، کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا نا رسولا لم نقصصہم علیک، بہت سارے رسول وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ کئی رسول آئے، آخر میں پھر عیسیٰ بن مریم آئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بینات دیں۔ بینات سے مراد یہاں وہ معجزات ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ ان میں کوڑ کا مریض ہے، اسے ہاتھ پھیر دیں گے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نابینا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں گے وہ بینا ہو جائے گا، دیکھنا شروع کر دے گا۔ عیسیٰ بن مریم کو جو مسیح کہا جاتا ہے نا، وہ اسی معنی میں ہے، ماسح کے معنی میں، ہاتھ پھیرنے والا، یعنی وہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس بیمار کو شفا مل جاتی تھی۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، من فتنۃ المسیح الدجال، وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، وہ مفعول کے معنی میں ہے، اور یہاں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو مسیح ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے۔ تو ان کو فاعل کے معنی میں مسیح، ماسح کے معنی میں اس لیے جو میں نے بتا دیا کہ یہ تندرست کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے مریض ٹھیک ہو جاتا۔ تو جو دجال کو ممسوح کہا جاتا ہے، مسیح بمعنی ممسوح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، کانا ہے نا ایک آنکھ سے، عینہ طافیۃ کانہا عنب، وہ ایک آنکھ اس کی جس طرح خراب انگور ہوتا ہے اس طرح اس کی ایک آنکھ ہے۔ تو وہ ممسوح کے معنی میں جس طرح کسی کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا، بند کر دی گئی، تو اس مناسبت سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کے مسیح کہنے میں فرق ہے، لفظ ایک ہے، معنی میں فرق ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم کو کئی معجزات دیے، تو ان میں ایک تو نابینا، اس کو ٹھیک کرنا، بیمار کو شفا دے دینا، مردے کو زندہ کر دینا، پرندے مٹی کے بنا کے ان کو اڑا دینا، جس طرح اڑتے ہیں پرندے اس طرح۔ تو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، اور ان کی تائید کی، انہیں مضبوط کر دیا۔ ایادہ کسی کو مضبوط کر دینا، تو انہیں مضبوط کر دیا پاک روح کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی، انہیں مضبوط کر دیا ایمانی اور روحانی طور پر۔ مخالفتیں بہت تھیں، تو ویسے تو سارے انبیاء کی طرف ہی جبریل آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ خاص طور پر اس لیے ذکر کر دیا کہ یہودی مخاطب ہیں چونکہ، اور یہودیوں نے سب سے زیادہ اذیتیں وہ عیسیٰ بن مریم کو ہی دیں، حتیٰ کہ انہوں نے
قتل کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا، اس لیے خاص اپنی تائید کا ذکر کیا عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کہ انہیں ہم نے جبریل کے ساتھ ان کی تائید کی، انہیں مضبوط کیا ہم نے۔ پاک روح سے مراد جبریل ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی بھی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ احکامات لے کر کہ نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، جن کو تمہاری طبیعتیں جن کے موافق نہیں تھیں، تم نہیں پسند کرتے تھے جن احکامات کو، تم ان کے برعکس جانا چاہ رہے تھے، اللہ کے حکم تمہاری طبیعتوں کے خلاف آ گئے، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، منہ موڑ لیا، تم بڑے بن بیٹھے، لے یہ اس نبی کی ہم بات مانیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، اسے جھٹلا دیا، جھوٹا کہا اسے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ کذبتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب تم نے تکذیب کی، اور تقتلون چونکہ مضارع ہے اس لیے اس کا معنی کرتے رہے۔ تو انہوں نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور بھی کئی انبیاء کرام ان کے بارے میں بات کی ہے، اور عیسیٰ بن مریم کے قتل کا تو خود ان کا اپنا دعویٰ بھی تھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حالانکہ ان کو قتل نہیں کیا انہوں نے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تو باقی انبیاء کرام بہت سارے انہوں نے قتل کیے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور الٹا استہزاء کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، جو چیز کسی غلاف میں ڈال دی جائے اس کو بھی غلفن کہتے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ، قلوب جمع ہے تو غلف بھی جمع کے لیے ہی ہے، ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں قریش کے بارے میں آتا ہے نا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، ہمارے دل پردے میں ہیں اس بات کی نسبت جس کی طرف تم ہمیں بلانا چاہتے ہو۔ تو اکنہ، کنان کی کنت ان کی جمع کنن، تو یہاں بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، مطلب جو مرضی تم کہتے رہو، ہم پر تمہاری باتوں کا اثر ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے تم کہتے رہو جو کہنا، ہم نے ماننا ہی کوئی نہیں۔ یا پھر غلف ان کا ایک معنی اور کیا گیا ہے کہ ہمارے دل پہلے ہی ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں، اب اس میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل ہدایت کے ساتھ پہلی معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، نہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کو غلاف چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے جو مسلسل انبیاء کرام کو پریشان کیے رکھا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لعنت کر دی ہے، اور اللہ کی اس لعنت کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے قلیلا ما یؤمنون کا کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور چند ایک ہی مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آمن بی عشرۃ من الیہود، اگر مجھ پر 10 یہودی بھی ایمان لے آئے نا تو لآمن الیہود، سمجھو سارے یہودی ایمان لے آئے، یعنی 10 بندے بھی نہیں تھے یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ دوسرا معنی پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتیں مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو اس کی مناسبت سے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم بہت تھوڑی باتیں مانتے ہو، اکثر باتوں کا تم انکار کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔